مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اے لوگو، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخلیق کی ہے، یعنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعہ، کہ اے انسان، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارے کا سارا میں نے تیرے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا ہے۔ وہ اس کائنات کو بنایا بھی، سجایا بھی، اس میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا فرمایا، اور ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں ہیں کہ جنہیں شمار میں نہیں لایا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ یہ زمین و زمان، آسمان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان کس لیے پیدا کیا ہے؟ گویا ساری کائنات کی تخلیق انسان کے لیے ہے، اور انسان کس لیے تخلیق کیا گیا ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک جملے میں یوں کہا جائے کہ اس دنیا کے تخلیق کا مقصد کیا ہے نتیجتاً، تو وہ ہے عبادت، کہ کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان جس کے لیے کائنات بنائی اسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت کی بے شمار اقسام ہیں، عبادت کے بے شمار افراد ہیں، مگر عبادت کا جو فرد کامل ہے، یعنی اصلاً بذات ہی جو چیز عبادت ہے وہ نماز ہے، جو کہ عبادت کا لغوی معنی ہے انتہا درجے کی، غایت درجے کا تذلل، یعنی عزت والے کے سامنے، خالق کے سامنے مخلوق کا جھکنا۔ اب بظاہر دیکھا جائے اگر وہ معبود حقیقی نہ ہو تو اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے اس قدر جو جھکنا ہے، اس سے بڑی اور ذلت کیا ہے؟ مگر چونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہ عزت والی ہے، جو چیز یا جو مخلوق اللہ کے سامنے، اس عزت والی ذات کے سامنے جتنا اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، وہ عزت والا رب انہیں اتنا ہی اٹھا دیتا ہے۔ تو عبادت کا معنی ہے جھکنا، تذلل، عاجزی اختیار کرنا، عزت والے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، اس کا نام ہے عبادت۔ اس معنی میں اگر آپ دیکھا جائے اور اگر آپ دیکھیں تو جو عبادت کا فرد کامل ہے وہ عبادت کا وہ نماز ہے۔ مثلا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، اور روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، مگر آپ دیکھیں روزہ رکھ کے دن کے وقت میاں بیوی کے تعلق سے بندہ مستغنی ہو گیا، کھانے پینے سے غنی ہو گیا، اب گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے یا پینا ہی نہیں، تو اس کی ضرورت سے بندہ مستغنی ہو گیا۔ تو اس میں تو بلکہ ایک طرح کی گناہ آ جاتی ہے، اور روزہ رکھ کے تو بندہ غنی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے سے بندہ اوپر چلا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں عبادت ہے۔ مگر فی نفس ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر تذلل نہیں ہے کہ بندہ روزہ رکھ کے ہر وقت جھکا رہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایک جھکاؤ، بلکہ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو گردن جھک جاتی ہے، پھر بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اور جھک جاتا ہے، اور رکوع سے جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کے آگے تو کوئی جھکنے کی کیفیت ہے ہی نہیں نا، ورنہ بندہ اس سے بھی آگے جھک جاتا۔
تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جو فی ذات ہی اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، کہ اس لیے کہ اس میں تذلل کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ تمام عبادات کی جو امام عبادت ہے، تمام عبادات کی جو سید عبادت ہے، سردار عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اور اگر یوں بھی کہا جائے کہ کل دین جو ہے نا وہ نماز ہے، کل دین نماز ہے۔ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مراسلہ لکھا تھا اپنے گورنرز کو اور جتنے ماتحت لوگ تھے، ریاستوں کے جو سربراہان تھے ان کو، مختلف علاقوں کے عمراء کو، فرمایا کہ میرے نزدیک دین کی سب سے اہم جو چیز ہے اور جو اہم امر ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا جس نے اپنی نماز کو بچا لیا اس نے اپنے کل دین کو بچا لیا، اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا مجھے ڈر ہے کہ وہ دین کے باقی امور کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو نماز بہت ضروری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حال میں، مثلا روزہ ہے، بیمار ہے تو چھوڑ دیں، ہاں جی، مسافر ہے تو چھوڑ دیں، بہت زیادہ بوڑھا ہے تو چھوڑ دیں، زکوٰۃ ہے، پیسہ نہیں ہے تو نہیں ہے زکوٰۃ، حج فرض نہیں ہے، اور بہت ساری عبادت۔ مگر نماز کیا ہے؟ حالت سفر میں ہے، حالت حضر میں ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہاں جی، آندھی ہے، بارش ہے، جو مرضی حالات ہیں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں کہ جب دشمن کی طرف سے گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، اس حالت میں بھی فرمایا نماز پڑھو، چاہے ایک ایک رکعت کر کے پڑھو، باری باری آ کے پڑھو۔ تم سواری پر ہو، رک نہیں سکتے تو سواری کی پشت پر ہی پڑھو، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سیٹ پر ہی پڑھو، تم کشتی میں جا رہے ہو، تمہارے پاس خشکی پہ رکنے کی جگہ نہیں ہے تو کشتی میں ہی پڑھو۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے سیلاب آ گیا، آدمی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور پانی میں آدمی بہہ گیا، بہتے بہتے درخت کی ٹہنی کو ہاتھ پڑ گیا، ایک ہاتھ پڑا ہے درخت کے، باقی سارا بندہ گردن تک پانی میں ہے۔ اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا ہے، یہاں تک کہ قبلہ رخ بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی معاف کر دوں گا، تو مسا بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی معاف کر دوں، وہیں بیٹھے بیٹھے بس تیمم تھوڑا سا کر، یا جس بھی حالت میں بس نماز پڑھ۔ صحرا میں چلا گیا، کسی نے لوٹ لیا، سارا لباس بھی لے لیا، ہر چیز لے لی، ننگا ہو گیا، ہاں جی، برہنہ ہو گیا جسم کے ساتھ، کہا ٹھیک ہے کھڑا ہو کے نہ پڑھ، برہنہ ہو گیا، اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جا۔ اس حالت میں، برہنگی کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اپنے جسم کو نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ کا اشارہ کر لے، پورا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، انگلی اٹھا لے، انگلی نہیں اٹھا سکتا، آنکھ جھپک کے، آنکھ جھپک کے، اس کے بعد پیچھے رہ۔ نتیجہ کا نکلا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، جب تک تیرا آخری سانس باقی ہے اور تیرے ہوش و حواس قائم ہیں، اس وقت تک نماز تجھ پہ فرض ہے، نماز نہ چھوڑ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز کی حفاظت کر لیں بس۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے اپنی دنیا کی بھی حفاظت کر لی، اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں، محشر میں اس کا حشر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، اور اس کی قبر بقع نور بن جائے، اس کی قبر کے اندر تاریکی نہ آئے، وحشت نہ آئے، اور جنت کے دروازے کھل جائیں، فرمایا وہ نماز پڑھے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر، اس کی قبر کے اندر تاریکی ہو، وحشت ہو، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے اسے نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، دنیا کے بڑے کافر ابو لہب، کہا ان کا ساتھ چاہیے تو وہ نماز نہ پڑھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو لہب، نمرود، فرعون، شداد، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جیسے ہی بالغ ہو گیا نماز اس پر فرض ہے۔ اب تک کہ اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے، یہاں تک کہ وہ قضا کرے، قضائے عمری کرے۔ تو اس لیے نماز کی میری
آپ سے گزارش ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، حدیث کا پیغام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام